عمر صاحب نے لیٹر لکھا ہے, شبلی فراز صاحب نے لیٹر لکھا ہوا ہے ایز اے لیڈر آف دی سینٹ, کیونکہ آرٹیکل جو آئین کا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں اگر وزیر اعظم کے اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی کنسنسس نہ ہو جائے ناموں پہ, 3 ناموں پارلیمنٹری پارٹی کے, تو جو پارلیمنٹری پارٹی کے پاس 3 نام جائیں گے ہر ایک ممبر کے لیے, اس لیے ہر ممبر کے 3 نام جائیں گے. تو ہم نے وزیر اعظم کو, اسپیکر کو لیٹر لکھا, ابھی تک وہ پارلیمنٹری پارٹی بنی نہیں. ہماری گزارش ہے کہ وہ پارلیمنٹری پارٹی جلد سے جلد بنے, اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنے نام جس وقت اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا, میں نے اور عمر صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ سب سے پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ ایمان انکمپلیٹ ہے, اس میں ریزرو سیٹیں ابھی آنی ہیں, لہٰذا یہ جو بھی آپ پروسیس چلائیں گے یہ انکمپلیٹ ہوگا, اس کا انتظار کریں. ایونچولی سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا, وہ سیٹیں ہمیں ملی. سپریم کورٹ نے 2 آرڈر پاس کی, آج تک وہ آرڈر نہ سسپینڈڈ ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن کے 2 ممبران ریٹائر ہو چکے, الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو چکا. اس کے بارے میں جو وزیر اعظم ہے آج تک انہوں نے لیٹر نہیں لکھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں اور اگر 3 پارٹی کو دے. ہم نے, عمر صاحب نے لیٹر لکھا ہے, شبلی صاحب نے لیٹر لکھا, ہم چاہ رہے ہیں وہاں کمیٹی بنے اور اس میں نام چلے جائیں تاکہ یہ پروسیس مکمل ہو. تو اس لیے انہوں نے وہ نہ ووٹ ابھی تک دیے ہمارے. سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا کہ ایمنیس کا نوٹیفیکیشن ہو, ان نوٹیفیکیشن میں بھی آدھوں کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, باقی آدھوں کا نوٹیفیکیشن آج بھی باقی ہے. اسی سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کے پی کے سے جو ہمارے سینٹ کے الیکشن ہونے تھے, ہر طرف سے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, لیکن آج بھی سینٹ میں کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے جو نیو الیکشن سے اس میں. تو یہ تو حکومت کی ثوابدید ہے, ہم نے کسی کو پروسیس نہیں دیا. ہم اگر پروسیس میں مشترکہ ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے, ہم ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دے رہے, ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم دھرنا نہیں دیں گے, ہمیں پارٹیسپیٹ کریں گے, سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی اس میں ایڈ ان کروں گا کہ جس وقت ہمارے ممبرز کے اوپر ریڈز ہوئے تو قومی اسمبلی میں اٹھ کے فلور آف ہاؤس پہ میں نے اسپیکر کو تجویز دی کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی قائم کریں کہ آپ یہ تعین کریں, اور صرف 26ویں ترمیم کے لیے استعمال کیا گیا. متعدد بار فلور آف دا ہاؤس پہ بیرسٹر گور صاحب نے, میں نے, ہمارے باقی ساتھیوں نے کہا ہے کہ جی اس اسپیشل کمیٹی کو بلائیں, جو ہمارے لوگ جس میں اجاز چودھری صاحب ہیں, جس میں میاں غوث صاحب ہیں, ہمارے باقی ساتھی جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے, یہ باقی مسائل جو آ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو. پر ان کے پاس کیونکہ یہ ان کا رول صرف عدلیوں والا رول ہے, صرف غلاموں والا رول ہے, تو ان کے پاس وہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں اور ایک پیشن گوئی میں کرتا ہوں. پیکا ایکٹ میں, ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ میں پیپلز پارٹی نے چھری مسلم لیگ نون کے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور آپ سب میڈیا کے گھروں پہ چلائی, اپوزیشن کے گھروں پہ چلائی, آزاد میڈیا پہ چلائی. اور آپ یہ چیز یاد رکھیے گا ایک اور کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا پانی یہ بیچیں گے اور ان کا سندھ کی عوام کا کہ سروں کا سودا کریں گے. اور وہ کیسے؟ پچھلے دنوں نیب نے ایک ریفرنس تیار کیا جس پہ قائم علی شاہ کا نام ڈالا گیا, جس میں آپ کے شرجیل میمن کا اور ایک بزنس مین کا, اس کا دائرہ وسیع کر کے وہ کھرا جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے اور یہ مجبور کریں گے پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیکیں. اور چولستان میں جو 1 لاکھ ایکڑ زمین SIFC کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے لیے مختص کی گئی ہے, اس کا پانی جو ہے دریائے سندھ سے وہاں پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا سر کا سودا کریں گے اور سندھ کا پانی وہاں پہ ڈائیورٹ ہوگا. یہ میری کوشچن کو یاد رکھیے گا. سر آپ گور ایوب صاحب آپ نے کہا کہ عمر ایوب والد صاحب گور صاحب نے کہا کہ ہم سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم سے لڑیں گے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں خان صاحب خط پہ خط اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو. آپ لوگ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ یہ بیٹھ کے ایک دفعہ یہ معاملہ ریزالو کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ لوگوں کی پارٹی کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. آپ کا میں بات کر لیتا ہوں, پھر بیرسٹر گور صاحب بھی بات کریں گے. میری بہن, سب سے پہلی چیز یہ ہمارا ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے, اوپن لیٹر ہوتا ہے. پہلے تو وہاں سے بات آئی کہ جی ہمیں لیٹر نہیں ملا. اس دور میں مجھے بتائیں
फिजिकल लेटर लिखना ये तो बहुत पुराना ख़त्म हो गया था। जिस वक्त ईमेल्स आई थी आपकी 1994 में, तो लेटर बाजी का दौर तो ख़त्म हो गया था, आपका ईमेल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन होती थी। अभी तो दुनिया आगे चली गई है, लिहाजा कोई पिंडी रेलवे स्टेशन पे बैठ के अर्जी नवीस से कलम दुआत लेके लेटर लिखना और फिर उस पर मोहर लगानी, वो तो टाइम ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बावाज़े बुलंद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को एड्रेस किया, वो बिल्कुल ठीक किया है। सर सारे लोगों को नहीं, आर्मी चीफ को सेकंड खत लिखा है, ओपन लेटर, वो बिल्कुल सियासी ठीक जमातों को किया। लिख सकते हैं। सियासी जमातों को भी वो एड्रेस कर चुके हैं, कौम को एड्रेस कर चुके हैं। आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, ये लोग, ये सब के साथ सरबराहान, ये मातहत हैं, आपके स्टेट के ऑर्गन्स हैं, स्टेट के आप समझें कि टूल्स हैं। लिहाजा उन्होंने वहां पे लिखा है कि आपकी ये हदूद है, उसके अंदर है। अच्छा सर ये बता दीजिए, अच्छा सर, चलो, बात करेंगे। नहीं, बैरिस्टर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और मेंबरान के हवाले से मशवरत हो रही है, अपोजिशन इस हवाले से क्या सोच रही है? कोई नाम दिए, फाइनलाइज किए, काम उन पे हुआ है या नहीं? देखो, उसका मैंने तस्करा कर लिया कि हमने उमर साहब ने लेटर लिखा है, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा हुआ है एज ए लीडर ऑफ द सेनेट, क्योंकि आर्टिकल जो आइन का है वो यही कहता है कि उसमें अगर वज़ीर आज़म के और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंसेंसस ना हो जाए नामों पे, 3 नामों पार्लियामेंट्री पार्टी के, तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी के पास 3 नाम जाएंगे हर एक मेंबर के लिए, इसलिए हर मेंबर के 3 नाम जाएंगे। तो हमने वज़ीर आज़म को, स्पीकर को लेटर लिखा, अभी तक वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी नहीं। हमारी गुजारिश है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी जल्द से जल्द बने, उस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने नाम आज सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तकरीर हुई है, जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी हुआ है, जी इस पे आप क्या कहेंगे, आपकी नुमाइंदगी? देखिए, हमारी नुमाइंदगी ये थी कि हम 2 अपोजिशन की जमातों का, नेशनल असम्बली से 2 मेंबर है, सेनेट से 2 मेंबर है, बाकी जज साहिबान है। आप लोगों के नोटिस में होगा, कल एक लेटर लिखा गया था 2 जज साहिबान की तरफ से कि इसको पोस्टपोन करे और उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। इसी तरीके से हमारी तरफ से भाई जफर साहब ने एक लेटर कल भेजा था और उस लेटर में उसने भी यही इस्तदा की कुछ इशूज़ है, इसके लिए इस जो प्रोसीडिंग्स आप कर रहे हैं, इसकी वो जो इजलास है इसको आप मौखर कर दें। वो मौखर होने की वो हो गई थी, जिसमें हमने पार्टिसिपेट करके वो हम पार्टिसिपेट नहीं कर गए थे, हम गए थे, हमने अपनी ऑब्जेक्शन रिजर्वेशन उनके सामने रख ली थी एंड देन वी वॉकड आउट, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि हमारी इस्तदा मंजूर नहीं हुई थी। बाकी अभी पता चला है कि जजेस की नॉमिनेशन हो चुकी है। सर लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है उसमें इस चीज का तस्करा नहीं है कि तो जज साहब ने बायकॉट किया और आपने भी बायकॉट किया। नहीं, देखो, वो एलामिया में नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा से एलामिया का पार्ट नहीं था, लेकिन जो प्रोसीडिंग कैमरा और प्रोसीडिंग्स की मिनट्स बनते हैं, जब मिनट्स आएंगे तो उसमें ये ज़रूर लिखा होता है, इसलिए हम बाहर आकर के तो नहीं बताते कि क्या हुआ है। वो हम बाहर ज़रूर आए थे, वो जो जज साहिबान भी नहीं थे, लेकिन जब उनके मिनट्स होंगे तो उसमें ज़रूर स्वाभिमान का माहौल ऐसे रहेगा, एहतजाज होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा, हिकमत अमली क्या है? बिल्कुल यही होता रहेगा।